آداب ناظرین، پیش خدمت ہے اردو خبروں کا بلٹن۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کی خاطر مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کو بچوں کو سنگ بازی کے طور استعمال کرنے کی خلاف قانون اور اس کی سزا سے متعلق کل جانکاری دی گئی۔ یہ قانون دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں لاگو ہو گیا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے قومی کمیشن کے چیئرمین پرینک کانونگو ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات ہوئے اور انہوں نے جموں کشمیر اور لداخ میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے کئی اہم معاملات پر بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں تجارتی سیکٹر کے احیائی نو اور یہاں تجارت موافق ماحول فراہم کر کے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے انتظامی کونسل نے لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں کئی اہم معاملات کو منظوری دی ہے، جن کا مقصد یہاں تجارتی یونٹ قائم کرنے سے متعلق عمل کو آسان بنانا ہے۔ انتظامی کونسل کے فیصلے کے مطابق تجارتی یونٹ قائم کرنے کے لیے اب صرف مرکزی سرکار کی شرط کے مطابق ادیوگ آدھار میمورنڈم لازمی ہوگا۔ اس سے قبل تجارتی یونٹ قائم کرنے کے لیے تقریباً 15 NOCs کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کو بڑھاوا دینے کے لیے اور یہاں کے وسائل اور افرادی قوت کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری موافق ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UT سرکار اصلاحات کے حوالے سے انتھک کوششیں کر رہی ہے اور ارادہ رکھتی ہے کہ عنقریب تجارت کے حوالے سے اینڈ ٹو اینڈ آن لائن سروسز شروع کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ مرکزی سرکار نے نئی صنعتی ترقیاتی اسکیم 28,400 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ منظور کی ہے، جس کا مقصد اس خطے کی اقتصادیات کو بڑھاوا دینا اور یہاں کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے انقلابی نوعیت کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات میں 2 ایمز، 2 کینسر سوسائٹیز، 7 نئے میڈیکل کالج، 5 نرسنگ کالجوں اور کئی ہسپتالوں کے قیام کے علاوہ آیوشمان بھارت کے تحت جموں کشمیر کے ہر باشندے کے لیے سالانہ 5 لاکھ روپے کا صحت بیمہ شامل ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کووڈ-19 سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے دوران جموں کشمیر نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں قابل ذکر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PMDP کے تحت جموں کشمیر کو 881 کروڑ روپے کی رقم فراہم کی گئی ہے اور صحت اسکیموں کی بدولت UT کے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ سمارٹ سٹی لمیٹڈ نے کل سری نگر میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت منظور شدہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے متعلقہ سرکاری محکموں کے سربراہوں کا اجلاس طلب کیا اور مختلف منصوبوں کے لیے پیش کردہ نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے CEO نے پروجیکٹ کی نئی تجاویز پر وسیع تبادلہ خیال کرنے سے پہلے اجلاس کو تفصیلات اور ڈیڈ لائن کے ساتھ مکمل جانکاری دی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے لیے 140 کروڑ روپے لاگت کے 21 پروجیکٹوں پر کام جاری ہے، جبکہ منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق شہر میں اسٹریٹ فرنیچر، گرین کوریڈورز کی ترقی، ہاکر زون کا قیام، ریزیڈنسی روڈ پر پارکنگ کی جگہوں کی ترقی اور JCRB فلائی اوور کے نیچے سائیکل ٹریک کی ترقی سمارٹ سٹی منصوبے میں شامل ہیں۔ اس موقع پر CEO نے متعلقہ محکموں کے حکام کو ہدایت دی کہ وہ SSCL اور بھارت الیکٹرانک لمیٹڈ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ کل UT میں مزید 65 افراد شفایاب ہوئے، جن میں سے 49 کشمیر اور 16 جموں ڈویژن کے ہیں۔ اس طرح سے UT میں 1,22,768 کورونا متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق کل نئے 73 کورونا مریضوں کی نشاندہی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب تک جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 1,25,341 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے صرف 622 سرگرم ہیں۔ کل ایک مریض کووڈ-19 کی وجہ سے فوت ہوا۔ ملک کی قومی شاہراہوں پر آج آدھی رات سے سبھی ٹول پلازاؤں پر فاسٹ ٹیگ لازمی ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ انتظام ٹول پلازاؤں پر فیس کی ادائیگی کے عمل کو ڈیجیٹل بنانے، انتظار کے وقت کو کم کرنے، ایندھن کی بچت کرنے اور مسافروں کو ٹول پلازاؤں پر آسانی سے نکلنے کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ قومی شاہراہ فیس ضابطے 2008 کے مطابق اگر کوئی گاڑی بغیر فاسٹ ٹیگ کے کسی ٹول پلازا سے گزرتی ہے تو ایسی صورت میں اسے طے شدہ رقم سے دوگنی ادا کرنی ہوگی۔ سیٹلمنٹ کمشنر نے کپواڑہ ضلع میں ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام کی عمل آوری اور جمع بندی کی اپڈیشن اور اس کی تیاریوں کی پیش رفت کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے انہیں اہم ریونیو ریکارڈز میں بہتری لانے کے حوالے سے خصوصی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔